عمران خان کی قمر جاوید باجوہ پر تنقید کے خلاف پرویز الہی بول پڑے، اب اگر سابق آرمی چیف کے خلاف بات کی گئی تو چپ نہیں رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتباہ، پی ٹی آئی کو جنرل باجوہ کے احسانات یاد دلا دیے۔ پنجاب اسمبلی کے مجوزہ تحلیل پر کوئی مسئلہ نہیں لیکن اختلافات موجود ہیں۔ جنرل فیض حمید سے زیادتیاں کرنے کا شکوہ، عمران خان کی مرضی سے پنڈی گیا، جو باتیں ہوئیں پی ٹی آئی چیئرمین کو بتا دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان میں پی ٹی آئی کے صفوں میں ہلچل مچا دی۔ زمان پارک میں عمران خان کی پارٹی رہنماؤں سے مشاورت، پنجاب اسمبلی کی تحلیل، گورنر ہاؤس بھجوانے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمران خان نے اقتدار میں آ کر جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے خلاف کارروائی کا تاثر مسترد کر دیا۔ جنرل فیض حمید کو ہٹاتے ہی پتہ چل گیا تھا حکومت گرانے کا پلان بن چکا۔ سابق آرمی چیف کو سمجھایا شہباز شریف پر کرپشن کیسز ہیں، اندازہ ہوا کرپشن ان کا مسئلہ ہی نہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی سی پی این ای عہدیداروں سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ عمران خان کی جانب سے اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ دینے کے بعد وزیر اعظم کا نواز شریف سے رابطہ، شہباز شریف نے وفاقی وزراء کو پی ڈی ایم کی جماعتوں سے روابط کا ٹاسک سونپ دیا۔ تحریک عدم اعتماد یا وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت، لیگی قیادت کی مشاورت۔ 100 سے زائد لیگی ارکان پنجاب اسمبلی کے وزیر اعلیٰ اور اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر دستخط، رانا ثناء اللہ نے عمران خان کے نئی یو ٹرن کی پیشگوئی کر دی۔ اسمبلی توڑنے کے لیے ہمت کرنا ضروری ہے، مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ کئی اراکین نے مستعفی ہونے کے لیے دباؤ کی شکایت کی، اراکین کو ایک ایک کر کے پیش ہونا پڑے گا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی گفتگو، راجہ پرویز اشرف احمقانہ رویہ ترک کر دیں، شیوی مزاری کا جواب۔ الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے تیار نہیں تو گھر جائے، حکومت نے قومی اسمبلی نہ توڑی تو پنجاب اور کے پی الیکشن کے بعد پی ڈی ایم والوں کو امیدوار بھی نہیں ملیں گے۔ فواد چودھری کی زمان پارک میں میڈیا سے گفتگو، ساتھ دینے پر پرویز الہی سے اظہار تشکر۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے خلاف مودی سرکار اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہرزہ سرائی پر جیالے سراپا احتجاج، بلاول نے امریکہ میں بھارت کا چہرہ بے نقاب کیا، کشمیر کا مقدمہ بھی لڑ کر دکھائیں گے۔ کراچی میں احتجاجی مظاہرے سے سعید غنی کا خطاب، حیدرآباد میں شرجیل انعام ایمن کی رہائش گاہ سے پریس کلب تک ریلی، شکارپور، نوشہر و فیروز اور نواب شاہ میں مظاہرے، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جیالے سڑکوں پر نکل آئے۔ کراچی کے نشتر پارک میں NQM کے خواتین کنونشن کی تیاریاں مکمل، سٹیج تیار، پنڈال میں کرسیاں لگا دی گئیں۔ 10 سال سے راستہ روکنے والوں کے ہاتھ تھک گئے، راستہ کھولنا شروع کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی کی گفتگو۔ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پہلے بھی ایک آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی تھی اور پھر ملک کے حالات ایسے تھے، اور یہ پرائمریلی ڈسکریشن ہوتی ہے چیف ایگزیکٹو کی ایکسٹینشن۔ کپتان کو اب بھی معجزے کا انتظار ہے، جیالے رہنما نیئر بخاری کی ڈان نیوز کے پروگرام دوسرا رخ میں بات چیت، چیئرمین پی ٹی آئی باجوہ کی وجہ سے بے اختیار تھے تو انہیں فارغ کیوں نہ کیا گیا؟ جیالے رہنما کا سوال، عمران خان کے تمام کارڈز ناکارہ ہونے کا دعویٰ۔ نشان حیدر لانس نائک محفوظ کا 51واں یوم شہادت، مزار پر یادگاری تقریب، قوم کے بیٹے کو خراج عقیدت۔ آسکر ایوارڈ جیتنے والی فلم کی معروف اداکارہ ترانہ علی دوستی کو ایران میں گرفتار کر لیا گیا۔ ترانہ علی دوستی پر غلط معلومات اور افراتفری کو ہوا دینے کا الزام عائد 38 سالہ ایرانی اداکارہ نے سوشل میڈیا پر بغیر سکارف تصویر پوسٹ کر کے مسحروں کی حمایت کی تھی۔ کراچی میں پاک انگلینڈ تیسرے ٹیسٹ کا ٹاکرا، دوسرے دن کے اختتام پر پاکستان نے دوسری اننگز میں بغیر کسی وکٹ پر 21 رنز بنا لیے۔ انگلینڈ کی برتری ختم کرنے کے لیے 29 رنز درکار، عبداللہ شفیق 14 اور شان مسعود 3 رن بنا کر ناٹ آؤٹ۔ میزبان ٹیم نے پہلی اننگز میں 354 رنز بنائے۔ فٹ بال کی دنیا کا حکمران کون؟ ورلڈ کپ کا فائنل آج دفاعی چیمپئن فرانس اور میسی کے ارجنٹائن کے درمیان ہوگا۔ فلو میں مبتلا فرانس کے تینوں کھلاڑی فٹ ہو گئے۔ گزشتہ شب کھیلے گئے میچ میں کروشیا نے مراکش کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے مات دے کر برونز میڈل اپنے نام کیا۔